وخطابه القديم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس نورانی چہرے والے نبی پر، جن کے روح زیبا اور زلف عنبری کے وسیلے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں اور غریبوں کا سرپرست، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اسی محسن انسانیت مخزن آدمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ستم پرور زمانے کی ستم رانی نہیں جاتی. آپ اپنی خاموشی توڑیں گے یا نہیں؟ ستم پرور زمانے کی ستم رانی نہیں جاتی، زمانے کی روش کی فتنہ سامانی نہیں جاتی. جنون فرقہ واری فرقہ بندی فرقہ ہار آئی، جنون فرقہ واری فرقہ بندی فرقہ ہار آئی، خدا بندہ یہ کیوں برسوں کی نادانی نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوازا تھا میرے خواجہ نے جس کو اپنے قدموں سے، ابھی بھی خواجہ غریب نواز کے نام پر دور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو. سبحان اللہ. نوازا تھا میرے خواجہ نے جس کو اپنے قدموں سے، یہ دھرتی سہمی سہمی ہے پریشانی نہیں جاتی. حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات اس پرفتن اور پرآشوب دور میں، جبکہ اس وقت ہمارا پورا ملک نفرتوں کے شعلوں میں جل کر خاکستر ہونے کے کگار پر پہنچ گیا ہے. آپ نے اور مدرسہ جمال مصطفیٰ کے اراکین و معاونین و مخلصین نے خصوصیت کے ساتھ پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری شرف عالم صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ جمال مصطفیٰ اور ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنی نگاہ فیض سے 90 لاکھ کے سینے میں ایمان کا چراغ جلایا. زور سے زور سے زور سے زور سے اور زور سے، جنہیں ہم عطائے رسول آ جائے خواجگاں معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے. ہمارے ڈائٹ پر جماعت اہل سنت کی بہت ساری عظیم اور مقتدر شخصیتیں، جس میں اس وقت جماعت اہل سنت کا وہ عظیم اور دلیر انسان
جو وقت کی ہر فولادی قوت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا. روشن العلماء حضرت علامہ مولانا روشن ضمیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ. اور پھر ہمارے اور آپ کے بیچ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف جلسوں اور کانفرنسوں میں اپنی خطابت کا ڈنکا بجانے والے حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ اور دیگر مقدس علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے. اگر تعارف کراؤں گا تو وقت اسی میں چلا جائے. ابھی مجھ سے قبل آپ نے ہندوستان کی ایک عظیم خوبصورت آواز جس کی کوکھلی کنٹھ والی آواز سننے کے بعد میں اس فیصلے پر آتا ہوں کہ اگر یہ اجازت دیں تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گلے کو کاٹ کر بھارت کے کسی میوزیم میں ڈال دیا جائے تاکہ جب تک اس میوزیم کا وجود رہے گا ان کے آواز کی کسک محسوس کی جاتی رہے. جوہر الشورا حضرت علامہ مولانا جوہر صاحب قبلہ مظفر پوری اور دوسری طرف وہ فنکار شاعر جسے رات کے سناٹے میں اگر آپ بیٹھا دیں کسی جنگل میں تو اپنی ترنم ریزیوں سے منگل مناتا ہوگا. اسلام حضرت جمشید بریلوی. اور پھر ایک ہمارا وہ خوبصورت شاعر جس کے لہن کے گرد و نواح خوبصورتی گردش کرتی شاعر اہل سنت حضرت عمر نظامی اور دیگر مقدس شعراء اسلام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے. آج کی اس بزم محبت میں تھوڑی دیر میں ایک اچھا اور پیارا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا. مدرسہ جمال مصطفیٰ کے زیر اہتمام سلطان الہند کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. یہ سلطان الہند ہیں کیا؟ آپ نے مجھ سے قبل کئی تقریریں سنی ہیں جس میں آپ نے مگر میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو قریب کر کے پیارا پیغام دوں. اگر اجازت ہو آپ سننے کے موڈ میں ہیں ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بولیے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز بھارت کی کوکھ میں جب آئے تو ظلم و استبداد کا پہاڑ توڑا گیا اور ہر اٹھنے والی ناپاک طاقت کو آواز دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں. لہک کے بولیے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. اجمیر مقدس کی کچھ تاریخ ایسی ہی ہے. اگر اجمیر مقدس کا جغرافیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ میرے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کو دیکھیے. جیسے ہتھیلی میں نیچ اونچ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز اور ہتھیلی کے چاروں طرف انگلیاں کھڑی ہیں ویسے ہی ہمارے شہر ہمارے ملک ہندوستان میں ایک شہر ہے جو چند پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے. جو شہر چند پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے اسی شہر کو زمانہ اجمیر کہتا ہے. اور جب دیوانہ اس وادی میں جاتا ہے تو پکار کے کہتا ہے سمجھ سمجھ کی پھیر ہے اسی کا نام زور سے بولو سمجھ سمجھ کی پھیر ہے اسی کا نام. سلامت ہو تو خواجہ غریب نواز کے نام پر اٹھا کے بولو سمجھ سمجھ کی پھیر ہے اسی کا نام. آپ کہو گے اجمیر میں کیا ہے؟ اجمیر میں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے. اس کے مزار مقدس سے لگا ہوا باب رحمت ہے ذرا زور سے بولو. وہیں باب جنت ہے ذرا زور سے بولو. وہیں بلند دروازہ ہے. وہیں شاہجہانی مسجد ہے. وہیں اولیاء مسجد ہے. وہیں دارالعلوم معینیہ ہے. وہیں تارا گڑھ پہاڑ ہے. وہیں دلی گیٹ ہے. وہیں 2.5 دن کا جھوپڑا ہے. وہیں آج بھی ایک نیم
نیم کا درخت ہے جس کی پتیاں آج بھی میٹھی ہیں، وہیں 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا انا ساگر ہے، اسی انا ساگر کے ساحل پر جے پال جوگی کا مندر ہے، آج بھی اس میں کاسا موجود ہے، اور اسی جے پال جوگی کے مندر سے چند قدموں کے فاصلے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا چلہ ہے جو آج بھی جدائی میں رو رہا ہے۔ آپ بھی چلے جائیے گا تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں جان رہا ہوں کہ آپ کے کان میں جو لگا ہوا ہے وہ بہت دور تک پہنچا رہا ہے، تھوڑی دیر محبت سے آپ تو مجھ کو برداشت کرنے کی، بولیے سناؤں؟ سنائیے۔ میرے مقدس کا مجموعی نقشہ اگر میں اسے پھیلا دوں تو ہزاروں راتیں بول نہیں سکتا، اور سمٹ دوں تو چند جملوں میں بول کے چلا جاؤں، لیکن میں صرف میرے مقدس سے ایک تاریخ لینا چاہتا ہوں۔ 7 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انا ساگر پر ظلم و جبر کرنے والے انسانوں نے پہرے لگا دیے، حکم صادر کر دیا، زمانہ پیے پینے دینا، فقیر کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ جانے دینا۔ ذرا زور سے بولیے۔ پہرے لگائے، ارے بولو، یہ پابندیاں لگی کہ نہیں لگی؟ چاروں طرف سے اسلحہ لے کر ان کے سپاہی کھڑے ہیں۔ ایک دیوانہ بارگاہ خواجہ میں حاضر آیا، عرض کرتا ہے سرکار، ہوٹوں پہ پھپھڑیاں پڑ رہی ہیں، زبانیں خشک ہو رہی ہیں، حلق سوکھ گئے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، وضو کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام فرما دیجیے۔ ذرا زور سے بول۔ تصور میں ایک سوال کیا ہو دیوانہ، مانگنا تھا تو ہاتھ اٹھا لیا ہوتا، میرا یقین بولتا ہے تیری دعا بھی ختم نہ ہوتی، میرا رب ہزاروں ٹن پانی تمہارے قدموں میں ڈلوا دیتا، مگر تو نے خواجہ غریب نواز سے کیوں مانگا؟ تو اس دیوانہ نے پکار کر کہا، اور القادری، میں نے خواجہ غریب نواز سے اس لیے مانگا ہے تاکہ قیامت تک تاریخ لکھنے والا یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ پانی کا محتاج نہیں ہوتا، پانی کا ہر قطرہ دیوانہ مصطفیٰ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بولیے، آگے بولوں یا ختم کر دوں؟ بولیے۔ ذرا صاحب بھی تھوڑا سا اپنی زبان کو جنبش دیجیے، اگر اللہ نے منہ میں زبان دیا ہے تو سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ و قاری شیخ عالم صاحب کے پاس ذرا جلدی آئیے گا، میری تقریر ختم ہونے سے پہلے آپ اسٹیج پر موجود رہیے اور اپنے ہتھیار کے ساتھ موجود رہیے گا۔ تھوڑا سا ذہن اگر آپ کا قریب ہے تو ایک پیاری بات بتا دوں، بولیے بتا دوں۔ خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ یہ کاسا لے جا انا ساگر بلا لا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ کاسا لے جا انا ساگر بلا لا۔ میں نے عرض کیا ہے خواجہ غریب نواز، آپ نے غلاموں سے فرمایا ہوتا مجھ سے مت مانگ، مانگنا ہو تو خدا سے مانگ، تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ آپ نے کاسا دے کر انا ساگر بلانے کو کیوں فرمایا؟ تو آج بھی میرے خواجہ کی چوکٹ سے پورے بھارت کے مسلمانوں کے نام ایک پیغام نشر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر میں کہتا کہ خدا سے مانگ تو زمانہ کہتا اللہ کا ولی محتاج ہے۔ میں نے کہا یہ انا ساگر لے جا، یہ کاسا لے جا، انا ساگر بلا لا، تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ میں محتاج نہیں ہوں، اپنے نبی کی عطا سے میں مختار ہوں۔ دیوانہ کاسا لیا لے کے چلا، جیسے چلا حضرت علامہ روشن زمین صاحب قبلہ نے فرمایا ابھی کہاں جا رہا ہے؟ ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا انا ساگر بلانے جا رہا ہوں۔ کہا تجھے کربلا کی وہ تاریخ نہیں یاد ہے جب حضرت
مسکیزہ لے کر گئے تھے تو تیر چلائی گئی تھی، نیزے برسائے گئے تھے، تلواریں چلائی گئی تھی، بازو کاٹا گیا تھا، انہیں جام شہادت پلا دیا گیا۔ تم جا رہے ہو، تم پر بھی تلواریں چلیں گی، نیزے برسیں گے، برچیاں چلائی جائیں گی، بھالے چلائے جائیں گے، تیرا بھی بازو کاٹا جائے گا، تیرے بھی سر کو تن سے جدا کیا جائے گا، تیرے بھی جسم کے خون کے قطرے بہائے جائیں گے۔ تو اس دیوانہ نے کہا حضرات یہ سچ ہے کہ حضرت عباس گئے تو تلواریں چلی، نیزے چلے، مگر عباس خود گئے تھے، مجھے خواجہ غریب نواز نے بھیجا تھا۔ مجھے جب خواجہ نے فرمایا یہ کاسا لے جا، انا ساگر بلا لا، اسی وقت میرے یقین نے پکار کر کہا میں جب تک انا ساگر نہیں لاؤں گا اس وقت تک میری جان کا محافظ میرا غریب نواز ہے۔ دیوانہ کاسا لے کے چلا، آواز آئی کہاں آئے ہو؟ پانی نہیں ملے گا۔ دیوانہ مسکرا کے کہتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو انا ساگر بلانے آیا ہوں۔ زور سے بولیے، زور سے بول دو، کہا تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں انا ساگر بلانے آیا ہوں۔ جیسے ساحل پر پہنچا کاسا لے کے کھڑا ہے، میں نے نہیں، حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب نے، نقیب اعظم ہندوستان حضرت فیضی صاحب نے، حبیبی صاحب نے کہا او نادان تو کاسا لے کے کیوں کھڑا ہے؟ زمانے کا مزاج ہے جب تالاب سے پانی لینا ہو تو لوٹا جھکا کے لیتا ہے، برتن جھکا کے لیتا ہے، بالٹی جھکا کے لیتا ہے، تو بھی کاسا جھکا دے، انا ساگر اٹھا کے لے جا۔ تو دیوانہ نے کہا اگر میں کاسا جھکا دوں گا تو قیامت تک کی نسل انسانی کہے گی کہ خواجہ کا کاسا انا ساگر کی طرف جھکا ہے۔ میں کاسا لیے کھڑا اس لیے ہوں تاکہ تاریخ لکھنے والا جب لکھے تو یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ اجمیر میں ایک نبی کا دیوانہ تھا جس کا کاسا انا ساگر کا ہر قطرہ اس دیوانہ کے کاسے میں آ گیا۔ سننے کے موڈ میں ہو دونوں ہاتھ یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھا دو۔ اس سناٹے میں تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرایا ہے ان سبوں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دینا۔ بولیے آمین۔ دیوانہ کاسا لے کے کھڑا تھا، اس نے کہا او انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے، ذرا روز ساگر کا ایک ایک قطرہ پانی کود کود کر کاسے میں سما گیا میرے خواجہ کی بارگاہ میں۔ بے شک ماشاءاللہ۔ مدرسہ جمال مصطفیٰ کے سیکریٹری صاحب جناب بھائی جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ لوگ اور آپ سب لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں تو آج یہ صرف آپ کے مدرسہ جمال مصطفیٰ کے سیکریٹری نہیں، میرا تصور ہے کہ پورے ملک کے سیکریٹری بننے تھوڑی دیر محبت کے وقت میں وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج اتنے عناوین دیے گئے ہیں کہ ہر عنوان پر اگر ضرورت آدمی بولے گا تو پوری رات ختم ہو جائے گی، پھر بھی کسی عنوان پر کما حق تو نہیں بول سکتا۔ میں تو صرف اجمیر کا ایک واقعہ لے کے کھڑا ہوں۔ اس دیوانہ نے کہا چل اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جوہر صاحب نے اس مجمع کو خواجہ نگری کہا۔
اور اسے غوث اعظم کی غوثی نگر کا، تو خواجہ نگری والے لوگ ہی خاموش ہیں، ذرا دور سے تو بول پانی کاسے میں سما گیا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں جیسے چلا ہورا سے مدرسہ جمال مصطفیٰ کے لیے حضرت عمر نظامی صاحب سے ایک شخص ملا، سلام کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جے آر مور پوائنٹو چنوگرام جا رہا ہوں۔ کہا وہیں جا رہے ہو جہاں سلطان الہند کانفرنس ہو رہی ہے؟ کہاں ہاں۔ کہا ارے اس علاقے کے مولانا لوگ تو بڑی لمبی لمبی گفتگو کرتے۔ میں نے کہا کیا کرتے؟ کہا مولانا غلام ربانی صاحب، علامہ روشن ضمیر صاحب، مفتی رحمت صاحب قبلہ اور دیگر علماء جب خطاب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اوے گنہگارو مت گھبراؤ، تم سب کل نبی کی چادر رحمت میں چھپا لیے جاؤ۔ سوال کا تیور ملاحظہ کیجیے۔ میں نے کہا سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ بتا تیرے نبی کی چادر کتنی لمبی چوڑی ہوگی جس میں پورے 55 گرام کا گنہگار چھپ جائے گا؟ ابھی یہ سننا ہی تھا کہ عمر کو جلال عمر آ گئے۔ عمر نظامی نے کہا بے نادان، جب خواجہ غریب نواز کے 7 کلو کے کاسے میں 7 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے انا ساگر کا ایک ایک قطرہ سما سکتا ہے تو میرے نبی کی چادر رحمت میں پوری دنیا کا اپنے نبی کی چادر رحمت میں جگہ ملے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ۔ تیرے جتنے بندوں نے یا رسول اللہ کی رٹ لگائی ہے سبوں کو میدان محشر میں اپنے نبی کی چادر رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ تو میں اپنی معلومات سے دعویٰ نہیں کرتا بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلسل 11 دنوں تک خواجہ غریب نواز اور اجمیر کو بولتا رہوں گا، میں نہیں چھپی۔ لیکن آج چونکہ مدرسہ جمال مصطفیٰ کے زیر اہتمام اوپر سلطان الہند کانفرنس ہے، اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر ہے، اس لکیر کے نیچے ایک جملہ اور ہے، جشن دستار حفاظ۔ ذرا محبت سے بول۔ علامہ مولانا تحسین اللہ سے کتنے بچوں کی دستار ہے؟ انہوں نے کہا 3۔ کہا کتنا؟ ارے زور سے بولو، کتنے بچے ہیں؟ آپ سب کی 3 انگلیاں سلامت ہو تو اٹھا کے بولو کتنے بچے ہیں؟ زور سے بولو کتنے بچے ہیں؟ کہا 15 سال 15 مہینے کے عرصے گزرے، 3 حافظ قرآن آپ نے پوری قوم کو امانت دے دی، یہ 3 ہی کیوں دیا؟ 4 کیوں نہیں دیا؟ 5 کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت علامہ مولانا روشن ضمیر پکار اٹھے اور حضرت قاضی اسلام کی تاریخ دیکھو، جنگ خندق کھودا جا رہا تھا تو سرکار کے شکم نبوت پر 3 پتھر بندھے تھے جہاں اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی، اسلام بچانا تھا تو حسین بھی 3 دن کے بھوکے رہے، آل حسین بھی 3 دن کے بھوکے رہے۔ ارے مدرسہ جمال مصطفیٰ نے 3 حافظ قرآن دے کر یہ پیغام دیا ہے، او سلطان الہند کانفرنس میں آنے والوں، میرے نبی 3 دن بھوکے رہ کر اسلام بچا رہے ہیں، مدرسہ جمال مصطفیٰ 3 حافظ قرآن دے کر اللہ کا کلام بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہند کانفرنس زندہ باد، دستار بندی زندہ باد، معاذ القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ سنو گے کہ ختم کر دو گے؟ اب تھوڑا سا میں اپنے رنگ میں آیا ہوں، آپ میرے رنگ میں آئے۔ زور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بولو، جو ہاتھ آج اٹھ جائے گا میں
دعا کرتا ہوں مولا اس اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو بزرگ ہیں انہیں حضرت عباس جیسی طاقت دے دے، جو جوان ہیں ان کے بازو میں علی اکبر جیسی قوت دے دے، جو بچے ہیں مولا ان کے بازو میں آنو محمد سا جذبہ دے دے۔ دیوانہ حسین جو کھڑا ہو جائے اور نعرہ تکبیر بلند کرے۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ کتنا کیوں نہیں ٹوٹے گا پتہ نہیں، ابھی واقعے پر دھواں نکل رہا۔ اللہ کرے کہ بھارت میں جو خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں کا دشمن ہے اللہ اس کے گھروں میں ایسی ہی دھواں ارے کہاں ہی سو گیا گا؟ بولو آمین۔ ارے جل ارے جل اس کا اوپر کا میں دھواں اٹھنے والا ہوں۔ یہ مائک بہت اچھا ہے۔ میں تو پنچونو گرام کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ایک درخواست لکھیے اور اس درخواست پر جتنے لوگ آئے ہیں سب دستخط کر کے بھارت کے پارلیمنٹ میں بھیج دیجیے تاکہ اس مائک پر ہمارے امت شاہ بولنے آ جائیں۔ ارے آؤ کر کے اس کی بدبو تو پھیلا رہے ہو، چائے کی بدبو تو پورے ہندوستان کو برباد کر دی، اب اس ساؤنڈ باکس کی بھی بدبو سے ہمارا جلسہ برباد کرو۔ دیکھیے میں سیاسی گفتگو کرنے پر آ جاؤں گا تو کتنے کی ٹوپی اور کتنے کی دھوتی پھٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مجھے جو سننا ہے آپ وہی سنیے۔ ارے اوپر کا ہٹا دینا کیا ہے پردہ کیا ہے تین کی تشریح کروں گا تو بہت سارا وقت ہو جائے گا۔ یہ تین کا فلسفہ بڑا پیارا، ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اجازت ہو تو میں اس واقعے سے تھوڑا سا اختصار کر کے پیاری بات سنا۔ امام حسین جب بیمار پڑے تو میرے مصطفیٰ تشریف لائے، خاتمہ نے عرض کیا ابو حسین بیمار ہے کرم کے چھینٹے ڈالی۔ میرا یقین تھا دستے نازنی ڈال دیتے حسین سے، نواب ذہن ڈال دیتے حسین صحت ہو جا مند ہو جاتے، مصطفیٰ دعا فرما دیتے حسین صحت مند ہو جاتے۔ ارے بولو فرمایا فاطمہ حسین کی صحت چاہتی ہو تو 3 روزے کی منت مان لو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ زندہ باد ہند کانفرنس زندہ باد علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی صاحب قبلہ زندہ باد۔ ہماری جماعت کا ایک بہت عمدہ خطیب، ایک عمدہ مفکر، اور مفکر باپ کا بیٹا مفکر یعنی مفکر ابن مفکر، پیر ابن پیر، حضرت علامہ مولانا نعمان اختر جمالی صاحب قبلہ فائق الجمالی صاحب قبلہ تشریف لا چکے۔ اب حضرت کی صورت کی زیارت کیجیے۔ اب فارسی کا وہ مقولہ ہے کہ آپ آمد تیمم برخا، اور میں پہلی بار حضرت علامہ روشن زمین صاحب اگر اجازت ہو تو اس کو پورا کروں یا تو یہی ختم کر۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ حسین کی صحت چاہتی ہو تو 3 روزے کی منت مان لو، ذرا زور سے بول، ذرا زور سے۔ پھر حضرت علی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا نواسا حسین بیمار ہے، کہا صحت چاہتے ہو تو 3 روزے کی منت مان لو، ذرا زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ میرا تصویر مجھے عرض کرنے دو، حسین بیمار تھے تو صحت کے لیے مصطفیٰ نے 3 روزے کی منت فاطمہ سے بھی منوایا اور علی مرتضیٰ سے بھی منوایا۔ اسی 3 کی نسبت سے یہ 3 حافظ قرآن مدرسہ جمال مصطفیٰ دے رہا ہے کہ جب تیرے پر حملہ ہو تو مدرسہ جمال مصطفیٰ کا
3 حافظ قرآن الحمد شریف کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سناتا نظر آئے. مولانا حافظ صاحب عالم صاحب کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولیے. کرائے پر وہ مدرسہ چلا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا انہیں جلد سے جلد زمین دستیاب ہو جائے. زور سے بولیے. آپ چاہتے ہو کہ زمین پر مدرسہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے. سبحان اللہ بولتے ہوئے اٹھانے میں کون سا گناہ ہے؟ سبحان اللہ زور سے بولو. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں کہ مدرسہ جمال مصطفیٰ زمین پر رہے؟ ارے بولو چاہتے ہو؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ سلطان الہند کانفرنس میں آئے ہیں میں خواجہ غریب نواز کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں. ہر آدمی اس مدرسے کا ممبر بن جا. 100 روپے کا ممبر بن جائے گا اور اسے دے گا تو ہماری جماعت کا یہ محنتی انسان جمع کر کے زمین بھی خریدے گا، محل بھی تیار کرے گا. سارا زمانہ پیسہ ہوتا ہے تو لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے، اسٹیل کا کارخانہ کھولتا ہے. حافظ سرف عالم آپ کی رقم سے علم مصطفیٰ کا ایسا کارخانہ جاری کرے گا جس کا ثواب دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اور جنت کی بہاروں میں بھی کام آئے. نعرہ رسالت ہند کانفرنس. چاہتے ہو مدرسہ زمین پر ہو تو ماں کا چہیتا بیٹا جو اپنی ماں کو جنت کے محل میں بھیجنا چاہتا ہو وہ مجھے 51,000 روپے دینے کا وعدہ کرے. اے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا، میں تمہاری ماں کے دودھ کے قطروں کی قسم دیتا ہوں اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو 51,000 روپے مدرسہ جمال مصطفیٰ کی زمین کی دستیابی کے لیے مجھے دینے کو تو تیار ہو جا. 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے میں ادا کرنا. اے کوئی ماں کا سپوت شہزادہ جس کی رگوں میں ماں کے خون کی محبت گردش کر رہی ہو وہ اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں دیکھنا چاہتا ہو تو 51,000 روپے مجھے لکھوا دے، 5 مہینے میں ادا کر دے. اللہ اس کی ماں کو جنت کی بہاروں میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مولانا روشن زمین صاحب کی بلا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. انہوں نے 51,000 روپے ہماری جماعت کا یہ عظیم انسان جو ہمیشہ غربا فقراء مدارس اسلامیہ علماء کرام کے لیے سر بکفر رہتا ہے، انہوں نے آج مدرسہ جمال مصطفیٰ کے لیے 51,000 روپے دینے کو تیار ہوئے ہیں اور وعدہ کیا ہے. اے کل پیسہ اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو حضرت علامہ روشن زمین صاحب کے بغل میں ان کی ماں کے بغل میں اپنی ماں کے لیے جنت میں محل تیار کرنا چاہتا ہو وہ 51,000 روپے دینے کا وعدہ کرے. اے کوئی ایسا